اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو نشست ہے اس کا موضوع ہے مقام علیین کیسے جایا جائے۔ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کو جو گزشتہ نشستیں تھیں اس کا میں خلاصہ بیان کر دوں کہ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ اپنا رخ پھیرنا ہوگا دنیا سے آخرت کی طرف، کیونکہ عام طور پہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے والدین کو سوائے دنیا کے اور دنیا کے فائدے کے لیے کہ کچھ اور سوچتے ہی نہیں ہے۔ میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ جائے، ہر پیرنٹ جو ہے اپنے بچے کو اچھی اسکولنگ کرانا چاہتا ہے اپنے طاقت کے حساب سے۔ تو بعض اسکولوں میں وہ بھجوا ہی نہیں سکتے، 20,000 25,000 فیسیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یعنی خواہش دلی ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، ہے کہ یہ عام طور پہ یہ خواہش ہوتی ہے، میرا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے۔ اب بڑا آدمی کیا ہے ہمارے ذہن میں؟ وہ مقام سجین کے لیے تیاری ہے۔ مقام سجین جانے کے لیے مہنگے سے مہنگے اسکول میں آپ، یعنی بعض والدین تو ایسے ہوتے ہیں، آج کل کچھ اسکول ایسے ہیں جو ٹاپ پہ ہیں لیکن دین ان کی نصاب میں شامل ہی نہیں، وہ روشن خیال بناتے ہیں۔ یعنی ایسے بچوں کو میرے سامنے ہمارے درس میں بھی ایک آدمی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے لیکن دین اور بدتمیز ہے اور دین سے بیگانہ ہے، اور وہ ٹاپ اسکولوں میں وہ پڑھتا ہے، 25,000 یا جتنے بھی ہے، مجھے تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آج آپ اپنے بچے کو بڑا آدمی بنانا چاہتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جہنم کا لازمی ٹکٹ دینا چاہتی ہیں، کیونکہ پہلی غلطی آپ یہ کر رہی ہیں کہ بڑا آدمی آپ کے خیال میں یہ ہے کہ یہ دنیا کی بڑائی کے مقام پہ پہنچے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کی بڑائی کیا بڑائی ہوگی؟ فرعون بڑا بن بیٹھا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا، فرعون بڑا بیٹھا۔ اسی طرح ہم انفرادی طور پہ ہر انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے بڑا۔ ہر بچے کو آپ دیکھ لیں، وہ بچے آپ کی سنتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں میں بس اپنی کروں گا، یا ایک ضد ٹھان لیتے ہیں تو بس اسی پہ وہ آپ کو کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، ایسا جو ہے یہ عام جو ہمارا روٹین ہے یہ غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہے زندگی کی، یعنی اس کو دنیا کو ہم نے دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی سمجھتے ہیں، یہ اصل غلطی ہے۔ اگر ایسا ہو، مثال کے طور پہ آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ خود اور اپنے بچوں کو آگ کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ بات میں نوٹ کر لیں، کوئی بھی سوال ہو سمجھ لیں اس بات پہ کہ دنیا کی کامیابی کو اگر آپ کامیابی سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی غلط فہمی آپ کو ہو گئی ہے، بہت بڑی غلط فہمی۔ تو بہرحال مقام علیین کی بات ہم کر رہے ہیں کہ کیسے جایا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اس کے لیے ایک نیت، ایک زبردست نیت، خالص اللہ کی نیت کہ میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، میں اللہ کا ہوں اور تیاری کر کے میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور یہ بات تو ہمارے یقین میں نہ آتی ہے نہ ہمارے خواب و خیال میں آتی ہے کہ ہم کسی بھی وقت ایسا ہوگا آخرت میں کہ ہم یعنی رب کے پاس ہوں گے، رب کا دیدار ہوگا اور رب سے ملاقات ہوگی۔ یہ تو ہمارے خواب و خیال میں نہیں ہے، اور لہٰذا وہ ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، ایسا ہم چاہتے بھی نہیں ہیں عملی طور پہ۔ بس یہ باتیں ہیں جو آپ بعض واعظین اور یہ آپ کا دل بہلاتے رہتے ہیں، لیکن ہماری منزل ہے نہیں۔ اصل میں ہماری منزل ہے کیا؟ دنیا اور ما فیہا، دنیا ہی کامیابی کے لیے ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں یہ واضح طور پہ فرمایا ہے
کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر مطلب زیادتی، ایک چیز کی زیادتی تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم مقبرے میں پہنچ جاتے ہو. تو یہ سوچ غلط ہے، سوچ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. اور ان الفاظ کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.